اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے دو سوال پڑھے تھے۔ پہلا سوال تھا وقد يسأل السائل عن الانسان والفرس والقرد ما هي، اور اس کے بعد ایک دوسرا سوال تھا وقد يسأل السائل عن الانسان فقط۔ تو کل جو ہماری گفتگو ہوئی تھی وہ ہوئی تھی پہلے سوال کے متعلق کہ یسأل السائل علی الانسان والفرس والقرد، کہ حقیقت انسان الگ ہے، حقیقت فرس الگ ہے، حقیقت قرد الگ ہے، لیکن ان سب کے بیچ ایک ماہیت، ایک عام حقیقت جو سب میں مشترک ہے، وہ کیا ہوگی؟ جنس ہوگی۔ آج ہم بات کریں گے وقد يسأل السائل عن الانسان فقط، کہ جب کوئی سوال کرے کس کے متعلق؟ صرف اور صرف انسان کے متعلق، اور یہاں پہ اسی کی بات ہو رہی ہے۔ وَأَمَّا الثَّانِي، اما الثانی سے مراد کون ہے؟ اما السؤال الثانی، کیا ہے سوال ثانی مولانا؟ کہہ رہے فَهُوَ سُؤَالٌ بِمَا هُوَ عَنْ كُلِّيٍّ وَاحِدٍ، تو یہ سوال ہے ایک کلی کے بارے میں، یعنی جب اس سے پہلے ہم نے پوچھا تھا کس کے بارے میں؟ انسان، فرس اور قرد کے بارے میں، تو کئی کلی؟ انسان الگ کلی ہے، فرس الگ کلی ہے، قرد الگ کلی ہے، کلیات مختلفہ تھیں، لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ جب پوچھا گیا ما ہوا انسان، انسان کیا ہے، تو کہیں گے فَهُوَ سُؤَالٌ بِمَا هُوَ عَنْ كُلِّيٍّ وَاحِدٍ، تو یہ سوال ہے ایک کلی کے متعلق۔ وَحَقُّ الْجَوَابِ الصَّحِيحِ الْكَامِلِ، تو اس کا جواب کیا دیا جائے گا مولانا؟ کہہ رہے وَحَقُّ الْجَوَابِ الصَّحِيحِ الْكَامِلِ، اور صحیح اور کامل جواب کا حق یہ ہے، یا جواب کا حق یہ ہے کہ وہ صحیح ہو اور مکمل ہو۔ کیا کہیں گے مولانا؟ ان نقول فی المثال، کہ اپنی مثال میں کہیں گے، جب پوچھا گیا ما ہوا انسان، کیا کہیں گے؟ حیوان ناطق۔ فَيَتَكَفَّلُ الْجَوَابُ بِتَفْصِيلِ مَاهِيَةِ الْكُلِّيِّ الْمَسْئُولِ عَنْهُ وَتَحْلِيلِهَا إِلَى تَمَامِ الْحَقِيقَةِ الَّتِي يُشَارِكُهُ فِيهَا غَيْرُهُ وَإِلَى الْخُصُوصِيَّةِ الَّتِي بِهَا يَمْتَازُ عَنْ مُشَارَكَاتِهِ فِي تِلْكَ الْحَقِيقَةِ۔ کیا مولانا؟ فَيَتَكَفَّلُ الْجَوَابُ، تو جواب ذمہ داری اٹھا رہا ہے بِتَفْصِيلِ مَاهِيَةِ الْكُلِّ، صحیح ہے، کلی کے مفصل ماہیت کی، یعنی جواب میں موجود ہے کلی کی تفصیلی ماہیت۔ المسئول عنہ، کہ جس کے بارے میں سوال کیا گیا ہے۔ تو یہ طے کیا ہے؟ حیوان ناطق جب ہم نے کہا مولانا، اچھا یہ مجھے بتائیے، اگر ہم حیوان ناطق نہ کہہ کے ناطق کہیں، ضاحک کہیں، جسم نامن ناطق کہیں، جسم نامن ضاحک کہیں، حیوان ضاحک کہیں، تو یہ جواب صحیح ہوگا کہ غلط ہوگا؟ یہاں نوٹ لگا لیجئے مولانا، یہیں پہ نقول فی المثال حیوان ناطق، کہ اگر یہاں جواب دیا جائے، یہاں جواب میں کہا جائے صرف ناطق،
یا ضاحک، یا جسم نام ضاحک، یا جسم نام ناطق، یا حیوان ضاحک، تو یہ جواب بھی صحیح ہے. لیکن مکمل جواب نہیں ہے. سمجھ میں آیا مولانا؟ اسی لیے دیکھیں انہوں نے عبارت میں شرط کیا لگائی ہے، وحق الجواب صحیح نہیں کہا صرف. ٹھیک ہے، حق الجواب صحیح کہتے تو ناطق کہہ سکتے تھے کہ نہیں اکیلا، ظاہر کہہ سکتے تھے جسم نامن یعنی جس میں جن سے بعید لاتے اور فصل قریب یا خاصہ. صحیح ہے، لیکن انہوں نے ایک شرط کیا لگائی، کامل. تو ہم نے جو باقی جواب آپ کو لکھوائے ہیں وہ کیا ہیں، غیر کامل ہیں. صحیح ہے لیکن کامل نہیں ہے، مکمل حقیقت نہیں بتا رہے ہیں. تو ہمیں کیا کہنا ہے، حیوان الناطق کہنا ہے. فیتکفل الجواب، تو اس جواب میں شامل ہے بتفصیل ماہیت الکلی، تفصیل کی مکمل ماہیت، کلی کی مکمل ماہیت، المسئول عنہ جس کے بارے میں سوال کیا گیا ہے. تو کس کے بارے میں سوال کیا گیا ہے، انسان کے بارے میں. انسان کی مفصل ماہیت کیا ہے مولانا، حیوان ناطق ہے. وتحلیلها الى تمام الحقیقہ التي يشاركه فيها غیرہ. اور جب آپ اس کو تحلیل کریں گے یعنی انالیسس کریں گے اس کا، تو کیا پائیں گے، الى تمام الحقیقت التي يشاركه فيها غیرہ، کہ اس میں شامل ہے مکمل حقیقت جس میں دوسرے بھی شامل ہیں. اس میں شامل ہے مکمل حقیقت جس میں دوسرے بھی شامل ہیں. وَإِلَى الْخُصُوصِيَّةِ الَّتِي بِهَا يَمْتَازُ عَنْ مُشَارِكَاتِهِ فِي تِلْكَ الْحَقِيقَةِ، اور اس میں خصوصیت بھی شامل ہے کہ جس کے ذریعے اس حقیقت میں شریک کیا لکھا، اس حقیقت میں شریک افراد سے ممتاز ہوتا ہے.
وَيُسَمَّى مَجْمُوعُ الْجَوَابِ الْحَدُّ التَّامُ، اور پورے جواب کو حد تام کہا جاتا ہے. یعنی حیوان ناطق کیا ہے؟ حد تام ہے یہ. کما سیاتی فی محلہ، جیسا کہ اپنی جگہ پہ اسے بیان کیا جائے گا. وتمام الحقیقۃ المشترکۃ التي هي الجزء الاول من الجواب هي الجنس. اور مکمل حقیقت جو مشترک ہے، اور مکمل حقیقت جو مشترک ہے وہ جواب کا پہلا جز ہے. جسے جنس کہا جاتا ہے. جسے جنس کہا جاتا ہے. وقت تقدم، اور جو گزر چکا. والخصوصیت الممیزہ التي هي الجزء الثانی، اور وہ خاص چیز جو اسے باقی سے الگ کر رہی ہے. اور وہ خاص چیز جو اسے باقی سے الگ کر رہی ہے وہ جواب کا جزء ثانی ہے. وہ جواب کا جزء ثانی ہے جسے فصل کہا جاتا ہے. اب یعنی کیا مطلب ہوا؟ جب ہم نے کہا ما هو الانسان، تو آپ نے جواب میں کہا حیوان ناطق، تو اس کا پہلا جز حیوان ہے، دوسرا جز ناطق ہے. حیوان وہ جز ہے کہ جس میں باقی انواع بھی کیا ہیں؟ شریک ہیں. صحیح ہے نا؟ یہ جزء عام ہے. اور ناطق کیا ہے؟ جزء خاص. حیوان جسے جنس کہا جاتا ہے، ناطق کو کیا کہیں گے؟ فصل. صحیح ہے. جنس اور فصل قریب سے مل کر کیا بنتا ہے؟ حد تام بنتا ہے. اور فصل کے متعلق ایک اور بات لکھوا دیں کہ اس سے آگے کل لکھوائیں، ہم اس سے آگے کل ہی لکھواتے ہیں. ٹھیک ہے کہ فصل کے بارے میں سوال ہم کس طرح سے کریں گے. کیا اس کے ساتھ بھی ما ہوا کا استعمال کیا جائے گا؟ کہا نہیں. اس کے سوال کا طریقہ الگ ہوگا جو انشاءاللہ کل بیان ہوگا. والحمدللہ رب العالمین.